الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الزكاة قنطرة الإسلام. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن تمام إسلامكم أدوا زكاة أموالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حمد و صلاة کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اگر اپنے فضل سے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے. دو چیزوں کو اللہ کریم نے قرآن میں اکٹھے بیان کیا ہے اور رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دو چیزوں کو اکٹھے بیان کیا ہے، وہ نماز اور زکوٰۃ ہے. مال میں سے زکوٰۃ کی اہمیت ہے اور عبادات میں سے نماز کی اہمیت ہے. ایک مالی عبادت کا ذکر اور ایک بدنی عبادت کا ذکر. ساری مخلوق کا ایک ہی خالق ہے، ایسا نہیں کہ امیروں کا اور خدا ہو اور غریبوں کا کوئی اور رب ہو. ساری کائنات کا ایک خالق مالک ہے، ایک ہی رب ہے. یہ اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی تقسیم ہے. ایک بھائی کو امیر بنا دے، دوسرے کو مزدور اور فقیر بنا دے، یہ اس کی منشا ہے. انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اللہ نے جس کو مالدار بنایا تو اس سے حساب بھی اتنا مال کا ہوگا. کسی کو غریب بنایا ہے تو اس کا حساب بھی آسان ہوگا. رحمت عالم نے بھی خود دعا کی، اے اللہ مجھے مساکین کے زمرے میں شامل کر دینا. آسان ترین حساب جو ہوگا وہ غریبوں کا ہوگا. میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. کسی بندے کو ہم 100 روپیہ دیں، بھئی آپ نے تھوڑا سا دودھ لانا ہے، پتی چینی لانی ہے، بس وہ جائے گا جلدی سے لے کے آ جائے گا، بھئی اتنے کا دودھ، اتنے کی پتی، اتنے کی چینی. ایک بندے کو 1000 روپے دیں، تم نے گوشت بھی لانا ہے، سبزی بھی لانی ہے، فروٹ بھی لانے ہیں، وہ بھی لانا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ 1000 روپے جس کو حساب دیا اس کا حساب جلدی ہو جائے گا؟ اس کو حساب دیتے ہوئے دیر لگے گی.
اور جس کو پاس اگر گھر نہیں ہے تو اس کو گھر کا تو حساب نہیں دینا نا، جس کے پاس گاڑی نہیں اس کو گاڑی کا حساب تو اللہ کو نہیں دینا نا، جس کے پاس مل نہیں اس کو اللہ کے حضور مل کا حساب تو نہیں دینا نا۔ تو آسان ترین حساب ان لوگوں کا ہوگا جو غریب لوگ ہیں۔ دنیا میں مشکلات ضرور ہیں، مسائل ضرور ہیں، لیکن غریبوں کا حساب جو ہے وہ آسان ہوگا۔ دو چیزیں اکٹھی بیان کی، نماز کو اور زکوٰۃ کو۔ قیامت میں سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، بندے سے پہلے تمام اعمال میں نماز کے حساب کا سوال پہلے ہوگا۔ پھر مال میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ اگر مال ہے تو سال کے بعد فرض ہے۔ قرآن میں اللہ کریم نے تھوڑے سے آیات بینات سنیں، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ والذین ينفقون اموالہم، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، ان کی سخاوت کو اللہ کیسے بیان کر رہا ہے؟ رات ہے خرچ کر رہے ہیں، دن ہے خرچ کر رہے ہیں، پوشیدہ خرچ کر رہے ہیں، اعلانیہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں، ان کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے قرآن کا! کوئی شیڈول نہیں ہے، کھانے کا شیڈول ہے، کاروبار کا شیڈول ہے، سارے معاملات کا شیڈول ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کوئی شیڈول نہیں ہے۔ جب کسی کو ضرورت ہے، دن ہے، رات ہے، 24 گھنٹے وہ دے رہے ہیں۔ وہ بڑے لوگ ہیں اللہ کے ہاں، بڑے عظیم لوگ ہیں جو اپنا سرمایہ کا دروازہ غریبوں کے لیے کھول کے رکھتے ہیں۔ لیکن جو مال جمع کرتے ہیں تو قرآن نے پھر کیا کہا؟ والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ینفقونها فی سبیل اللہ، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب، ان کو آگ، دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ خوشخبری ہو، بشارت ہو، اچھائی پہ ہے، دکان بنا لی، حج کر لیا، اللہ نے بیٹا دیا، کاروبار اچھا ہو گیا، گھر بنا لیا، ان چیزوں پہ تو خوشخبری ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت کے دن اسی دنیا کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم، پہلے پیشانی کو داغا جائے گا۔ غریب آیا، کمزور آیا، اس نے سوال کیا، اس چودھری صاحب کے پیشانی پہ بل آ گئے، بل آ گئے۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، پہلے بل آئے پھر منہ پھیر لیا، جا کام کرتن میں جاندہ بڑا فقیر آ گیا ہے۔ اللہ فرماتے اس کے جو پہلو ہیں نا یہ داغو۔ وظہورہم، اب غریب کی جانب منہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، پہلو بھی بدل لیا، اب رخ بدل کے چل پڑا ہے۔ فقیر تکتا رہ گیا، غریب تھا، مستحق تھا، دیکھتا رہ گیا، اللہ نے اس کو نوازا ہے اور مجھے ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے پیشانی داغو، پھر پہلو داغو، اور پھر پیٹھ داغو۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ زکوٰۃ توجہ کے ساتھ،
انسان سوچتا ہے میں محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، دن رات کام کرتا ہوں، سرمایہ میں نے جمع کیا، اکٹھا میں نے کیا، اب زکوٰۃ بغیر کسی وجہ کے، کسی مفاد کے کیسے دوں؟ تو اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کحبۃ فی سنبلۃ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بالی میں زمین میں ڈالا، اللہ نے 7 بالیاں اگا دیں، ایک دانے پر 7 بالیاں اگی ہوئی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ وہ اللہ ایک پہ فرماتا ہے میں 100 بھی دے رہا ہوں، میں 700 بھی دے رہا ہوں، مجھے تو اس سے کیا غرض ہے؟ تو سوچ رہا ہے نا مفاد پرستی، اللہ کو کیا مفاد ہے؟ اللہ جو تجھے دے رہا ہے وہ ایک کے بدلے 60، 70، 100 گنا، 700 گنا، اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ فرمایا تو میرے دیے ہوئے سے خرچ نہیں کر رہا، دیا تو میں نے ہے، دیا تو میں نے ہے، مالک میں ہوں، عطا میری ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تیرا اتنا چھوٹا ذہن کیوں بن گیا؟ شیطان 2 عبادات پہ زیادہ حملہ کرتا ہے، غور سے سنیں۔ نماز والی عبادت پہ حملہ کرتا ہے کہ مسجد سے دور رکھتا ہے، اور زکوٰۃ والی عبادت سے حملہ کرتا ہے، دور رکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں قربانیاں کریں گے، کرنی تھوڑی چاہیے، وہ برملا اور بڑی بڑی قربانیاں کریں گے، شیطان نہیں روکتا۔ لوگ عمرے پہ ہر سال عمرے کر رہے ہیں، شیطان نہیں روکتا۔ سوچنا ضرور۔ لوگ کئی ایسے بھی ہیں جو بار بار حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ نے ایک مرتبہ حج کرنے کا حکم دیا تھا، فرض تھا، لیکن غریبوں کا پتہ نہیں ہے، مل مالک ہیں، کئی ملے ہیں، مزدور جو کام کر رہے ہیں ان کے حالات دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ صاحب حج پہ حج کرنے جا رہے ہیں لیکن ان کو غریبوں کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ ہر سال رمضان مبارک میں اعتکاف مسجد نبوی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، حرم کعبہ میں جا کے اعتکاف بیٹھ رہے ہیں۔ ان غریبوں کا پتہ نہیں کہ ان کی عید کیسے گزرے گی۔ کیا اس بندے نے، مزدور نے، اپنا یا اپنی بیٹی یا بیوی کا بھی لباس بنایا ہے؟ کیا اس کے پاس عید کے موقع پر اچھے کھانے کا انتظام ہے؟ نہیں، وہ ملوں کا مالک مزے سے بیٹھا ہے جناباً، وہ تو حرم شریف میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزان گرامی، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، دوسرا معنی ہے بڑھنا۔ معنی کیا ہے؟ بڑھنا۔ زکوٰۃ مال کو پاک بھی کرتی ہے اور مال بڑھتا بھی ہے۔ مال کیا ہے؟ بڑھتا بھی ہے۔ اس کی کئی شرائط ہیں۔ پہلے نمبر پہ مسلمان ہو، کافر پہ، ہندو پہ، سکھ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، نوجوان ہو۔ ایک بچہ بالغ ہونے سے پہلے 10 ارب کا مالک ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ۔ 10 کھرب کا مالک بھی کیوں نہیں ہے؟ بچہ ہے، چھوٹی عمر ہے، باپ فوت ہو گیا، ساری جائیداد اس کی ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے مال سے۔ جب بالغ ہو جائے گا پھر زکوٰۃ ہے۔ اچھا، مال بھی ہے، مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے، پاگل ہے، کھربوں کا مالک ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ کھربوں کا مالک ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر سال ایک گزر جائے، جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یہ اس کی قیمت، سال گزر جائے پھر زکوٰۃ ہے۔
اور پھر زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کیے ہیں، وہ پھر کبھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں، یہ ساری شرائط ہوں تب جا کے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ کسی غریب کو میں نے قرض کے طور پہ رقم دی، اب وہ دے نہیں سکتا، تو کئی لوگ چلو جی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مسئلے کو سمجھے توجہ کے ساتھ۔ وہ آپ نے قرض دیا تھا، جس وقت ہم کسی کو رقم دے رہے ہیں اسی وقت نیت کا ہونا ضروری ہے، میں صدقہ دے رہا ہوں، عطیہ دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، قرض دے رہا ہوں۔ آپ نے تو قرض کی نیت سے رقم دی تھی، 2 سال ہو گئے، رقم اب مر گئی ہے، غریب ہے، دے نہیں سکتا، اب آپ نیت کریں چلو زکوٰۃ ادا ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ کیسے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ آپ اپنی زکوٰۃ اس بندے کو جس کو آپ نے قرضہ دیا تھا، آپ اس بندے کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کریں، دوبارہ زکوٰۃ دیں۔ پہلے قرض تھا، زکوٰۃ نہیں تھی، اب رقم دیں۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، مقروض نے لے لی، وہ مالک بن گیا، اس کے ہاتھ میں رقم چلی گئی، اب آپ مالک نہیں ہیں، وہ مالک بن گیا ہے۔ اب آپ اس سے مطالبہ کریں بھائی میرا قرض واپس کرو، 1 منٹ میں، توجہ، 1 منٹ میں آپ نے اس کو مال زکوٰۃ کا دیا، اگلے منٹ میں آپ اس سے قرضہ لے رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کا قرضہ ادا ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ کتنا آسان مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ہر وہ چیز جو تجارت کی نیت سے ہے، تجارت کی نیت سے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کی گاڑی ایک شو روم میں کھڑی ہے، تجارت کی نیت سے، اس کو سال کے بعد آپ کو مالیت لگا کے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور آپ کے گھر میں 5 گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مشکل ہے یار، یہ مشکل ہے۔ وہ ایک گاڑی کھڑی ہے شو روم پہ تجارت کے لیے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ 5 کیا 10 گاڑیاں گھر میں استعمال ہو رہی ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ فرنیچر ہے، برتن ہے، گو استعمال کے سے زیادہ ہے، استعمال سے زیادہ ہے، لیکن وہ گھر کے لیے ہے، وہ کروڑوں کے ہوں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تجارت کی نیت سے تھوڑے سے برتن ہیں دکان پہ پڑے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ یہ مسائل ہم سمجھے، ذرا غور سے سنیں، ذرا غور سے سنیں۔ عزیزان گرامی، زکوٰۃ اللہ نے کیوں فرض کی ہے؟ امیروں پہ آزمائش ہے کہ وہ مال سے محبت کرتے ہیں یا اللہ کے حکم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غریبوں کے لیے آزمائش ہے، غریبوں کے لیے آزمائش ہے کہ اس کا نظام نہیں چل رہا، تو اللہ نے ایک بندے کو دوسرے کا محتاج کر دیا ہے۔ اگر دنیا میں صحیح اعتبار سے، صحیح طریقے سے زکوٰۃ دی جائے تو دنیا میں کوئی بندہ غریب نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلفاء کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ان کے دور میں کیا تھا؟ صبح بندہ زکوٰۃ لے کے نکلتا، سارا دن ڈھونڈتا رہتا، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کے دور کے بڑے حسین ترین واقعات ہیں۔ علاقے سے زکوٰۃ آئی، آپ نے فرمایا وہاں کے
کہ تم نے غریبوں کو دی ہے؟ کہا ہم نے دے دی ہے۔ اگلی بات کہا وہ لوگ جو مستحق ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کی شادیاں کرا دو۔ کیا شادیاں بھی کرا دی ہیں اس علاقے کے غریب لوگوں کی؟ پوچھتے پوچھتے پھر جانوروں تک آئے، کہا ان کو بھی چارہ ڈالا ہے، یہ رقم بچی ہے، تمام ضرورتوں سے بچ گئی ہے، اب پھر ہم بھیج رہے ہیں آپ کے پاس۔ اور یہ یاد رکھیں، کوئی زکوٰۃ دے کر کسی پہ احسان نہ جتلائے، کسی کو تانا نہ دے۔ لوگ ایسے چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب میں بچے یتیم ہو گئے، کفالت شروع کر دی زکوٰۃ کے ذریعہ سے، بڑے ہو گئے، کام کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری زکوٰۃ سے تم پلتے رہے، جوان ہو گئے، اب بات ہی نہیں سنتے۔ وہ 10 سال کی دی ہوئی زکوٰۃ، وہ 15 سال کی دی ہوئی زکوٰۃ سب ضائع ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، قرآن کی یہ آیت جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہے، اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کر ضائع نہ کرو۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں صدقہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر احسان جتلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ سارا ضائع ہو گیا، سارا ضائع ہو گیا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ جس طرح ہم پل کراس کر کے دوسرے علاقے میں، دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے سے پل کون سا ہے؟ پل صراط بھی کہہ سکتے ہیں، جہنم کے اوپر سے گزرنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر وہ پل کراس کر کے انسان جنت کا مالک بن جاتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ حضور نے فرمایا ان تمام اسلامکم ادوا زکوٰۃ اموالکم، اپنے تم اسلام کو مکمل کرو، کس وجہ سے؟ زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے۔ اسلام تمہارا مکمل ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ حج کے بارے نہیں فرمایا، جہاد کے بارے، دوسری عبادات کے بارے نہیں فرمایا، فرمایا اپنا اسلام مکمل کرو زکوٰۃ کی ادائیگی سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ اور زکوٰۃ نہ دینا، سال بعد صحابی تھے، 5 نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے، جمعہ حضور کے پیچھے ادا کرتے۔ ایک دن کہنے لگے حضور دعا کیجئے اللہ مجھے مال دے۔ حضور نے فرمایا سال بعد تھوڑا مال بہتر ہے، جس کا بندہ شکرانہ ادا کرے، اس زیادہ مال سے شکرانہ بندہ ادا نہ کر سکے۔ پھر عرض کی، پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، اور یہ دعا کے لیے ہاتھ حضور کے اٹھنے، 1 سیکنڈ میں تقدیر الہی کے جو فیصلے ہیں، جو اللہ کی اجابت قبولیت کے طریقے ہیں، حضور کے ہاتھ جہاں اٹھتے ہیں قبولیت وہاں ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نے دعا کی، ایک بکری تھی، بس وہ ایسی بڑھی، ایسی پھلی پھولی کہ پہلے قریب مدینہ منورہ کے ریوڑ لے جاتا، نمازیں پڑھ لیتا، پھر ایسا بڑا ریوڑ کہ گرد و نواح کی جگہ تنگ ہو گئی، جمعہ آ کے پڑھنے لگا، نمازیں گئیں مسجد نبوی کی حضور کے پیچھے، جیسے ہمیں مال زیادہ مل گیا، ملیں بڑھ گئی، نمازیں گئی، جمعے گئے، اب جمعہ بھی گیا، اب وہ دور چلا گیا مدینہ منورہ سے، پیچھے زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ اللہ نے زکوٰۃ کو
جمعہ کو، یہ کتنے احکامات ہیں جن کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے۔ میں سفر میں تھا، وہ ایک مولانا صاحب لاہور کے تھے، بات ہو رہی تھی مکہ مکرمہ کی۔ میں نے کہا مدینہ منورہ کے جو بہاریں ہیں نا اسلام کے حوالے سے، وہ مکہ مکرمہ کی نہیں ہے۔ سارے دین کا فیض اگر ہمیں نصیب ہے تو مدینہ طیبہ سے ہے، اور اسلام پھلا پھولا ہے تو مدینہ طیبہ سے پھلا پھولا ہے۔ اور پہلی ریاست اگر اسلام کی قائم ہوئی ہے تو مدینہ منورہ قائم ہوئی ہے۔ میں نے جب باتیں کی تو مولانا خاموش ہو گئے، دیکھتے رہ گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ زکوٰۃ کے احکامات نازل ہو گئے، حضور نے صحابہ کو بھیجا۔ اس نے ثعلبہ سے کہا، ثعلبہ نے کہا میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، بوجھ ہیں، حقوق ہیں، چلو واپسی پہ آنا۔ آگے گئے، ایک اور بندے کے پاس گئے، اس سے کہا، اس نے کہا میں تو غریب آدمی تھا، اللہ نے کرم کیا، مجھے اپنے فضل سے مال دیا، تم جتنا لینا چاہتے ہو لے لو۔ اللہ نے دیا ہے، جتنا تمہارا بنتا لے لو، میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ واپس ثعلبہ کے پاس آئے، اس نے پھر وہی جواب دیا۔ ادھر مدینہ منورہ پہنچے مال، حضور نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ او بھائیو، مال کی وجہ سے کہیں ہلاک نہ ہو جانا۔ یہ صحابی، مسجد نبوی کا نمازی، میرے نبی کا مقتدی، نبوت و رسالت کے بعد جو بڑا منصب ہے پوری کائنات میں، یہ ولایت کے جتنے مراتب ہیں یہ سب نیچے ہیں، صحابیت کا مرتبہ اوپر ہے۔ ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کا دیدار کر لینا بڑی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ کوئی ولایت کا مرتبہ اس درجے کا، ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کے دیکھنے کا یہ جو طریقہ ہے، یہ جو خوبصورت جس صحابی کے حصے میں آیا، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلو ہلاک ہو گیا، اس کے رشتہ دار گئے، ثعلبہ اللہ کے نبی ایسے فرما دیا ہے، پھر دوڑا ہوا آیا، مال لے کے آیا۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ ثعلبہ اب تیرے مال کی اللہ اس کے رسول کو ضرورت نہیں ہے۔ چلا گیا۔ حضور کے وصال کے بعد سیدنا صدیق کے دور میں خلافت میں آیا تو آپ نے کیا کہا؟ ثعلبہ تیرے مال کی اللہ اس کے رسول کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں آیا تو آپ نے یہی کہا، ثعلبہ تیرے مال کو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کے رسول کو ضرورت نہیں ہے، لے جا۔ کہاں صحابیت گئی؟ کہاں گئی مسجد نبوی کی نمازیں؟ ہم تو فیصل آباد کی مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، وہ مسجد نبوی کا نمازی تھا اور حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے والا تھا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے سب تباہ و برباد ہو گیا، اور وہی صحابی انکار زکوٰۃ پہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ انسان ہزاروں میں دیتا رہتا ہے، لاکھوں میں دیتا رہتا ہے، جب زکوٰۃ کا مال زیادہ ہو جاتا ہے 1 کروڑ 2 کروڑ زکوٰۃ کے دینے پڑیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ آپ یقین جانے، میں آیت پڑھتا ہوں میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور خوبصورت انداز ہے قرآن کا۔ تقابل دیکھیں ذرا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے برائی بے حیائی کا، لیکن اللہ کے راستے پہ تیرا مال کم ہو جائے گا، تو غریب ہو جائے گا۔ جب برائی بے حیائی میں خرچ کرنا ہوتا ہے، رسم و رواج میں خرچ کرنا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے شاباش۔ مسجد میں نے دیکھا لوگوں کو پھٹے ہوئے نوٹ گلے میں ڈالتے ہوئے، پھٹے ہوئے نوٹ، اور وہی لوگ ڈھول باجے والوں پر پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں، نئے نئے نوٹ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ سوچے تو صحیح، اللہ کو ہم نے اتنا غریب کمزور سمجھ لیا ہے۔
کہ ہم ڈھول باجے والوں پہ نئے نوٹ ڈالیں اور اللہ کے گھر میں اور غریبوں کو ہم پرانے نوٹ دیں پھٹے ہوئے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان کہتا ہے اگر خرچ کرے گا غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، لیکن اللہ ساتھ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان کا وعدہ وہ ہے غریب ہو جائے گا اور برائی میں خرچ کرواتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ یہ ہے مغفرۃ منہ وفضلا، میرے بندے تم میرے راستے پہ خرچ تو کرنا، میں تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تیرے مال کو بھی بڑھا دوں گا۔ تو میرے بھائیو، سال کے بعد حساب کیا کرو، دنیا میں حساب آسان ہے، آخرت میں مشکل ہے۔ کسی اپنے سے اوپر افسر کو، بڑے کو حساب دینا دنیا میں ہم مشکل سمجھتے ہیں، نہیں، وہاں مشکل ہے، وہاں مشکل ہے۔ تو آپ اپنی زکوٰۃ کو اپنے غریب عزیز و اقارب کو دیجئے، رشتہ داروں کے دیجئے، اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں دیجئے۔ جہاں ادارہ بن رہا ہے اور جامعہ عبداللہ ابن مسعود ہے، جہاں میری رہائش ہے مستقل، کئی احباب زکوٰۃ دیتے ہیں، اسلام کی ترویج و اشاعت میں اپنی رقم خرچ کیجئے۔ کوئی طالب آپ کی رقم سے کھانا کھاتے کھاتے حافظ قرآن بن جائے گا، کوئی عالم دین بن جائے گا۔ یونیورسٹی ہیں، کالج ہیں، ان کو دیکھیں، اربوں کی فنڈنگ ہے، مدارس کو کوئی فنڈ نہیں ہے، بلکہ الٹا کوشش ہوتی ہے مدارس کے فنڈ ختم کر دیے جائیں، مدارس کو بند کر دیا جائے۔ لیکن یہ ہر حکومت کی بھول ہوتی ہے۔ مسجد نبوی سے، صفہ چبوترے سے ادارہ چلا اور قیامت تک رہے گا، اسلام قیامت تک رہے گا، ادارے دینی ادارے قیامت تک رہیں گے، اس لیے کہ اس کے پہلے استاد میرے نبی ہیں، اور ان کے شاگردوں میں صدیق اکبر، عمر بن خطاب، عثمان غنی، مولا علی، بلال حبشی ہیں، ان کا فیض قیامت تک رہے گا۔ تو اپنے رقم کو صحیح استعمال، جہاں آپ کا دل اطمینان ہو، آپ کے دل کو۔ لوگوں مشہور ہے جی مولوی کھا جانے نے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس کے فضل سے میری اپنی ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک کپ بھی مدرسے سے چائے کا نہ پیوں، اس کے فضل سے۔ مدرسہ بنا ہے، آپ پورا اس کا ریکارڈ دیکھیں، اس کے ریکارڈ میں ایک کپ اور ایک بوتل اس میں میری طرف سے نہیں ہوگی، الحمدللہ میں خود خرچ کرتا ہوں۔ تو آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان مسائل پہ غور ضرور کیجئے گا، اور کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم